میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان اگین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے فائبروسکین۔ یہ فائبروسکین کیا ہے؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس طرح سے الٹرا ساؤنڈ ایک ٹیسٹ ہے، سی ٹی اسکین ایک ٹیسٹ ہے، ایم آر آئی ایک ٹیسٹ ہے، امیجنگ ٹیسٹ ہے، اسی طریقے سے یہ فائبروسکین ایک ٹیسٹ ہے۔ یہ عام طور پہ لیور میں کیا جاتا ہے، لیور کے اندر دیکھنے کے لیے کہ لیور ایک نارملی ایک سافٹ سا ایک اسٹرکچر ہے، لیکن اگر وہ اندر سے کھردرا ہو جائے، اس کے اندر فائبرس ٹیشو آ جائے تو وہ ایک خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے، تو اس کی ڈیٹیکشن کے لیے ہے۔ تو اس کا کچھ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ لیور کی کئی بیماریاں ہیں جس میں لیور جو ہے وہ سافٹ سے آہستہ آہستہ کھردرا ہو کے فائبروسس اس میں آ جاتی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی سیروسس جو ایک خطرناک بیماری ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو ارلی ڈیٹیکشن کا یہ طریقہ ہے، اور اس کی اپلیکیشن آج کل ہم زیادہ تر کرتے ہیں فیٹی لیور میں۔ فیٹی لیور کے بارے میں نے ایک ویڈیو بنا چھوڑی ہے، اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ دیکھ لیجئے۔ یہ انفارچونیٹلی بہت کامن سی کنڈیشن ہو گئی ہے۔ تو جب یہ شروع میں تو لیور میں تھوڑا سا فیٹ ہوتا ہے اور تھوڑا سا آپ کا ALT یا AST تھوڑا سا بڑا ہوا ہوتا ہے، تو بظاہر کوئی اس کی سمٹم نہیں ہوتی، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے جگر کے اندر سوزش آ جاتی ہے، تو اس کو نیش بولتے ہیں، نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس۔ تو وہ اس کے اندر یہ آپ کا ALT جو اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر بایپسی کریں تو پتہ چلے گا کہ جگر کے اندر سوزش آ گئی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ جو سمپل سا فیٹی لیور ہے وہ ایک بیماری کی طرف چل پڑا ہے۔ اس کی آگے والی سٹیج ہے فائبروسس، اور فائبروسس کو الٹرا ساؤنڈ پہ بھی پک کیا جا سکتا ہے، بٹ الٹرا ساؤنڈ پہ جب یہ پک ہوتا ہے تو آلریڈی کافی ایڈوانس ڈیزیز ہو چکی ہوتی ہے، یعنی آلریڈی سیروسس ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اسے پہلے پک کرنا۔ تو جلدی پک کرنے کا طریقہ ہے یہ فائبروسکین۔ یہ دیکھنے کو الٹرا ساؤنڈ جیسی مشین ہی ہے۔ اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک جیسے الٹرا ساؤنڈ کا پروب ہوتا ہے، یہاں چیسٹ پہ رکھیں گے، جگر کے اندر ایک خاص طرح کی ویوز چھوڑی جاتی ہیں، اور وہ ویو کس سپیڈ کے جا کے واپس آتی ہیں اور ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تو وہ اس سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر فائبروسس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یعنی اگر وہ آپ کا نارمل سافٹ ٹیشو ہے تو جو ویوز ہے وہ زیادہ ٹائم لگائے گی، لیکن اگر وہ ویو جلدی سے واپس ہو کے آ جائے تو اس کا مطلب وہ تیزی سے اگر آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے جگر کے اندر فائبروسس۔ تو جتنی زیادہ تیزی سے آئے گی اتنا ہی زیادہ لیور ہارڈ ہے، اس کا مطلب اتنی ہی زیادہ فائبروسس ہے، اس کا مطلب اتنی ہی زیادہ آپ کی ڈیزیز ایڈوانس ہے۔ تو اس کی سکورنگ ہوتی ہے F سے مراد فائبروسس، F0، F1، F2، F3 اینڈ F4۔ F0 تو اوبیسلی بالکل نارمل ہے، F1 بھی تقریباً نارمل ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا فیٹ ہوتا ہے، لیکن F2، 3 جو ہے یہ فائبروسس ہوتا ہے، اور اگر F4 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائنل سٹیج سیروسس وہ ڈیولپ ہو گیا۔ تو ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ پیشنٹ بظاہر ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب ہم فائبروسکین کراتے ہیں تو ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو بات F4 تک پہنچ چکی ہے۔ تو پھر ہم زیادہ شدت کے ساتھ مریض کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں اور خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس فائبروسس کو روکا جائے۔ اس کو جج کرنے کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن جو سب سے بیسٹ ہے وہ فائبروسکین ہے۔ اس کے اندر وہ سکور آتا ہے جس کا جیسے میں نے بتایا F0 سے لے کر F4 تک کوئی بھی نمبر آئے گا، تو اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تشویشناک ہے صورتحال۔ اس کی الٹرا ساؤنڈ پہ کچھ اور نشانیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے تلی بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر آپ کی پلیٹلیٹ بھی کم ہو جاتے ہیں، اس کے اندر اور بھی خرابیاں آتی ہیں۔ لیکن فائبروسکین جو ہے یہ ایک بہت ہی مفید ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ کو جگر کا کچھ مسئلہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے خود سے آپ کو ایڈوائز کیا تو وہ آپ ٹیسٹ کروا لیں، اگر انہوں نے نہیں ایڈوائز کیا، فیٹی لیور آپ کا ہے، تو آپ خود سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ کیا میں فائبروسکین کراؤں۔ لیکن یہ جو ٹیسٹ ہے
یہ جو کرنے والا ہے اس کی ایکسپرٹیز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ریلیٹیولی نیا ٹیسٹ ہے، تو کسی ایسی جگہ سے کرائیں جہاں سے یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ ڈاکٹر خاصا ایکسپیرینس ہے، تو تبھی اس کے بارے میں ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ جو فائبروسس ہے وہ تھوریٹیکلی ایک خاص سٹیج سے پیچھے ہو تو وہ ریورس ہو سکتا ہے یا ایٹ لیسٹ روکا جا سکتا ہے، تو اس لیے اس ٹیسٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی کوشش کو اور انٹینسیفائی کریں گے تاکہ یہ اس کو آگے سروسس اور اس سے بھی آگے پیچیدگیاں جو لیور فیلر ہے اس سٹیج سے جانے سے روکا جا سکے۔ ٹیسٹ تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں، اس کے اندر کوئی مضر شعاعیں نہیں، اس کے اندر یہ ساؤنڈ ویو کی طرح شعاعیں ہوتی ہیں جس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، بوڑھوں میں بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں ہو سکتا ہے، مردوں میں ہو سکتا ہے، ایون پریگننٹ لیڈیز میں بھی آپ کرا سکتے ہیں، تو اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اجازت چاہوں گا، امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو یوزفل لگی ہوگی۔ پروفیسر عزیز الرحمان فرام ایڈسٹین، اپنی بیماری کو سمجھیے۔